غیبت کبریٰ۔ غیبت کبریٰ شیعوں کے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کی طولانی مدت تک پوشیدہ زندگی گزارنے کو کہا جاتا ہے، جو سن 329 ہجری سے شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے۔ اس کے مقابلے میں غیبت صغریٰ ہے، جس کی مدت مختصر تھی اور 59 سال کے بعد ختم ہوئی، جس کے خاتمے کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہوئی۔ اکثر شیعہ علماء کے مطابق غیبت کبریٰ کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام سے رابطے کا کوئی امکان موجود نہیں، لیکن بعض علماء اس دور میں بھی آپ سے ملاقات کو ناممکن نہیں سمجھتے ہیں۔ علامہ طباطبائی کے مطابق امام زمانہ علیہ السلام غیبت کبریٰ کے زمانے میں بھی امامت کے بعض وظائف جیسے باطنی اور معنوی طور پر لوگوں کی رہنمائی اور ان پر ولایت کو انجام دیتے ہیں۔ غیبت اور مخفی زندگی۔ امام زمانہ کے لوگوں کی نظروں سے غائب ہونے کو اور پوشیدہ زندگی گزارنے کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت امام زمانہ کو 2 حصوں غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ میں امام زمانہ تمام لوگوں کی نظروں سے غائب نہیں تھے، بلکہ اس دور میں آپ کے خاص نمائندے تھے جن کے ذریعے آپ اپنے پیروکاروں سے رابطے میں ہوتے تھے۔ ان افراد کو نواب امام زمانہ یا نواب اربع کہا جاتا ہے۔ اکثر شیعہ علماء غیبت صغریٰ کی مدت کو 59 سال مانتے ہیں۔ غیبت کبریٰ کا آغاز غیبت صغریٰ کے بعد ہوا۔ اس دور میں امام زمانہ تمام لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ غیبت کبریٰ سن 329 ہجری سے اب تک جاری ہے۔ غیبت کبریٰ کا آغاز اور اختتام۔ غیبت کبریٰ کا آغاز غیبت صغریٰ کے اختتام اور آپ کے آخری نائب خاص علی بن محمد سمری کی وفات سے شروع ہوتا ہے۔ اکثر شیعہ منابع کے مطابق علی بن محمد سمری نے 15 شعبان سن 329 ہجری کو وفات پائی ہے، لیکن شیخ صدوق اور فضل بن حسن طبرسی ان کی وفات کو سن 328 ہجری قرار دیتے ہیں۔ شیعہ منابع کے مطابق علی بن محمد سمری کی وفات سے 1 ہفتہ قبل امام زمانہ نے اپنی ایک توقیع میں ان کی وفات اور غیبت کبریٰ کے آغاز کی خبر دیتے ہوئے اسے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس توقیع میں اس دور کے اختتام کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے، صرف یہ آیا ہے کہ اس دور کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب دنیا بے انصافی اور ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ اس دور میں امام زمانہ کا کردار۔ علامہ طباطبائی کے مطابق امام زمانہ غیبت کبریٰ کے دور میں بھی اپنی امامت کے بعض وظائف کو انجام دیتے ہیں۔ امام کا وظیفہ صرف دینی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور ظاہری طور پر ان کی ہدایت اور رہنمائی کرنا نہیں، بلکہ اس کے علاوہ امام کے اور بھی وظائف ہیں جن میں باطنی اور معنوی ولایت و رہبری سر فہرست ہے، جس کے ذریعے امام لوگوں کی معنوی زندگی کو سدھارتے ہیں۔ ان کے مطابق امام زمانہ علیہ السلام اگرچہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہیں، لیکن باطنی اور معنوی طور پر آپ لوگوں کی روح اور جان سے آگاہ ہیں اور ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات۔ غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی امکان پذیر ہونے اور نہ ہونے میں شیعہ علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ محمد بن ابراہیم نعمانی، شیخ مفید، فیض کاشانی اور کاشف الغطا وغیرہ اس بات کے معتقد ہیں کہ غیبت کبریٰ کے دوران میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا کوئی امکان موجود نہیں۔ البتہ
ان میں شیخ مفید کہتے ہیں کہ اس دور میں آپ کے بعض قابل اعتماد احباب جن کا وظیفہ صرف امام کی خدمت کرنا ہے کو امام زمانہ علیہ السلام کے دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ان علماء کے اپنے نظریے پر سب سے اہم دلیل امام زمانہ علیہ السلام کا علی بن محمد سمری کے نام لکھی ہوئی وہ توقیع ہے جس میں صراحتاً فرمایا گیا ہے کہ اس دور میں بھی جس نے بھی یہ اعادہ کیا کہ امام کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ شیعہ علماء کا دوسرا گروہ جس میں سید مرتضیٰ، شیخ طوسی، گراچگی اور محدث نوری وغیرہ شامل ہیں، غیبت کبریٰ کے زمانے میں بھی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کو ممکن قرار دیتے ہیں۔ سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی نے امام زمانہ کے ساتھ کسی کی ملاقات ہوئی بھی ہے یا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں امام زمانہ کے ساتھ ملاقات ممکن ہے، جبکہ محدث نوری نے مذکورہ توقیع پر بعض اعتراضات کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی بہت ساری داستانیں بھی نقل کرتے ہیں۔ ان داستانوں کا کوئی معتبر سند نہ ہونا نیز جن سے ان داستانوں کی نسبت دی گئی ہے ان کی اپنی زبانی ان داستانوں کا بیان نہ ہونا ان داستانوں پر ہونے والے اعتراضات میں سے چند ایک ہیں۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔